بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حضرت کے نظام شریعت سے عید الوحید کے آخری ایک دو نشستیں ہیں، پھر محرم الحرام شروع ہوگا تو محرم کے کچھ فضائل اور صبر و شکر کے جلد کو شروع کریں گے۔ یہ عید الوحید کا بیان 15 شعبان سے ہم نے شروع کیا تھا۔ حضرت نے یہ بیان آخری رمضان میں فرمایا تھا، تو اس لیے گزشتہ مجلس میں رمضان اور عید اور اس کے فضائل اور اسی کی جو احادیث ہیں اس کو زیادہ اس پہ روشنی ڈالی گئی، اور تو یہ اس کے آخری یہ ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ زندگی میں یہ ساری چیزیں ساتھ چلتی رہیں۔ یہ کل اس پہ بات ہو رہی تھی کہ ایک تو ہے کہ ذکر بالجہر اور ایک ہے ذکر کی اذان بہت چیخ چلا کے، اور اسی طرح امین بالجہر، تو اس پہ بات ہو رہی تھی۔ اور اپنے بھائی کا واقعہ حضرت نے کل ذکر کیا تھا۔ ایک انگریز کی عدالت کا بھی مشہور واقعہ ہے، الہ آباد کی ہائی کورٹ وغیرہ میں، جب وہ انگریزوں کا دور تھا تو اسی طرح جھگڑا کئی مسجد میں ہوا۔ کچھ لوگوں نے امین بالجہر اذان کے انداز میں کہا کہ بہت، تاکہ مسجد گونج جائے، تو اس پہ جھگڑا ہو گیا تو انگریز جج کے پاس یہ پہنچا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو سمجھ آئی ہے اسلام میں امین بالسر ہے اور امین بالجہر یہ تو وارد ہے، لیکن یہ جو ہے یہ امین بالشر ہے، وہی جو اذان دے کے دوسروں کو خواہ مشتعل کرنے کے لیے ہو، تو اس کو انگریز بھی سمجھ گئے کہ یہ قسم جو ہے یہ امین بالشر ہے۔ تو یہ حضرت اس کو کر رہے، ہمارے سب سے چھوٹے بھائی جن کو ہم نے عربی پڑھائی ہے، اور وہ ایک دفعہ کنوج میرے ساتھ گئے، وہاں جمعے کی نماز میں کچھ غیر مقلد بھی شریک تھے، انہوں نے آواز ملا کر اتنے زور سے آمین کہی کہ سننے والوں کو وحشت ہونے لگی، وہی جو امین بالشر والی جو۔ نماز کے بعد میرے بھائی کہنے لگے کہ امین تو دعا ہے، اور دعا خاص لب و لہجے عاجزی اور نیازمندی کا ہوتا ہے، جس کو ان لوگوں میں پتہ بھی نہیں، ان کے لہجے سے تو دعا کی شان نہیں معلوم ہوتی۔ یہ بات مجھے بہت پسند آئی، واقعی اس میں جہر شدید کی کہ ممنوع ہونے کو یہی بات کافی ہے کہ اس میں دعا کا لہجہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک انگریز نے بھی اس بات کو سمجھا، کسی جگہ غیر مقلدوں اور مقلدوں کا جھگڑا تھا، جو میں پہلے بیان کر چکا، حضرت بھی اس طرف آ گئے، اور الہ آباد میں تھا یہ جھگڑا۔ انگریز موقع پر تحقیق کو خود آیا اور یہ فیصلہ لکھا کہ امین کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک بالجہر، یہ تو سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ ایک بالسر، یہ بھی سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ ایک بالشر، جس سے مشتعل کرنا مقصود ہوتا ہے، یہ قابل روکنے کے ہے، اور ان لوگوں کی امین تیسری قسم کے لحاظ قابل روکنے کے ہیں کہ ان کو منع کیا جائے۔ مسلمانوں کے لیے کتنے افسوس کی جگہ ہے کہ ہمارے دینی معاملات کا فیصلہ کفار کرتے ہیں،
خود آپس میں ہمیں سے تصفیہ نہیں ہو سکتا، اور پھر تماشا یہ ہے کہ وہ ہمارے واقعات کی حقیقت کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. جو اسی طرح ذکر جاہر میں بھی ایک تو جاہر کا درجہ ہے، اور ایک اس کی اذان کا درجہ ہے. بہت چلا کے تو اس اذان کا کہیں ثبوت نہیں ملتا. شاہجہان پور میں ایک ڈپٹی صاحب ذاکر تھے اور ایک بزرگ سے بیت تھے. وہ ایسا جہر کرتے تھے کہ سارے محلے والے تنگ تھے. وہ بندہ خدا رات کو 2 بجے سے جو ذکر کی اذان دیتے تو صبح تک محلے والوں کو سونا دشوار ہو جاتا. پھر وہ مجھ سے رجوع ہوئے تو میں نے اس جہر سے روک دیا. پھر تو لوگ مجھے دعا دیتے تھے. پھر اہل جہل میں بھی بعض لوگ تو رسیلی آواز سے جہر کرتے ہیں، اس سے تشویش نہیں ہوتی، اور بعضوں کی آواز بہت سخت ہوتی ہے، اس سے دماغ پر چوٹ سی لگتی ہے. بہرحال نفس جہر ممنوع نہیں. احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، جیسے کہ اس حدیث میں بھی ہے، اور ایک دوسری حدیث میں جو ارب والا انفسکم آیا ہے اس سے نفس جہر کی ممانعت مناسب نہیں ہوئی، بلکہ ارب خود بتلا رہے کہ صحابہ اس وقت مشقت و تاب کے ساتھ ذکر کر رہے تھے. اس کو روکا گیا کیونکہ اربوں کے معنی ہیں ارفقو، یعنی نرمی کرو، رفق. تو اگر جہر نرمی سے ہو تو وہ ممنوع نہیں. اگر کسی کو شبہ ہو کہ مشقت تو عبادت میں مطلوب ہے، پھر اس مشقت سے کیوں منع فرمایا گیا؟ اس کا جواب یہ کہ مشقت ایک تو مقاصد میں ہوتی ہے، ایک طریق میں. تو مقاصد میں تو مشقت باعث اجر ہے، اور طریق میں مشقت برداشت کرنا موجب اجر نہیں. دوسرا، جبکہ اس کا طریق بھی ہو، مثلا ذکر مقصود ہے، تو نفس ذکر میں جو مشقت ہو، جیسے 2000 کی جگہ 4000 دفعہ ذکر کیا جائے، یہ مشقت ثواب کا موجب ہے. اور ایک مشقت یہ ہے کہ خاص آواز اور خاص حیت سے ذکر کیا جائے، تو یہ محض طریق ہے، اس میں مشقت موجب ثواب نہیں. میرے ایک دوست اس میں اطلاق کے مدعی تھے. وہ مشقت کو مطلقاً موجب اجر سمجھتے تھے، خواہ مقاصد میں ہو یا طریق میں. تو میں نے کہا کہ بہت اچھا، پھر آپ وضو کے لیے یہاں سے پانی نہ لیا کریں، بلکہ جلال آباد سے جا کر لیا کریں، کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے. وہ اس پر آنکھیں کھل گئیں اور سمجھ گئے. تو ممکن ہے کہ صحابہ نے جہر مفرد کیا ہو، یعنی زیادہ جہر جو اذان والا جس طرح، جس سے مشقت ہو رہی ہو، یا جہر تو معتدل ہو مگر وہ مشقت جہر کو موجب اجر سمجھ رہے ہوں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دے، جس سے معلوم ہو گیا کہ جہر میں حیث ہو، جہر عبادت نہیں. اور اگر مقصود تو ذکر کو سمجھیں اور جہر کو کسی مسئلہ سے اختیار کرے، جیسے دفع خواطر، وساوس کو ہٹانے کے لیے، حصول جمعیت وغیرہ، یکسوئی حاصل جو دل میں وغیرہ، کیونکہ تجربہ ہے کہ ذکر جہر میں وساوس کم آتے ہیں اور سکون قلب بھی زیادہ حاصل ہوتا ہے. تو صورت ممنوع نہیں، بشرطے کہ اور کوئی عارض مانع نہ ہو. بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ جہر مفرد تو مطلقاً ناجائز ہے، بہت چیخ کے، جس سے خود کو مشقت ہو یا دوسروں کو. اور جہر معتدل میں تفصیل ہے. اگر خود جہر کو بطور ثواب اختیار کرو تو یہ بھی ناجائز اور بدعت ہے.
كالحج بالتلبية وجهر بتكبيرات التشریق ونوها. اگر مقصود نفس ذکر ہو اور جہر اعتدال سے ہو اور اختیار للمصلحت ہو تو وہ بدعت نہیں، بلکہ ایسا جار شریعت سے معزون ہے، اس کی اجازت فی ہے، بلکہ حدیث میں وارد ہے. چنانچہ یا جون بالدعا سے اس حدیث میں جہر کو ثبوت ہو رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک